بت پرستی کی ابتدا کب اور کہاں ہوئی؟ دنیا میں سب سے پہلے قوم نوح نے بت تراشے اور ان کی پرستش شروع کی۔ ان کے پاس اس شرک کی کیا وجہ تھی اور وہ 5 بڑے بت کون سے تھے جو بعد میں دنیا کے ہر علاقے میں پوجے جانے لگے، اور قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا جس سے وہ بت دوبارہ منظر عام پر آئیں گے؟ وہ سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے۔ شرک اللہ کے نزدیک اس کائنات کا سب سے عظیم جرم ہے جس کا مرتکب کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ شرک دراصل اللہ جو ذات میں اکیلا ہے اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا ہے۔ روئے زمین پر شرک، بت پرستی اور غیر اللہ کی پوجا کی صورت میں ہر زمانے میں موجود رہا ہے۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں جو ایک خدا کی پرستش کرنے والے ہیں اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کو ایک واحد خدا نے تخلیق کیا ہے۔ ان مذاہب میں اسلام سر فہرست ہے۔ ابتدا میں یہودیت، عیسائیت، بدھ مذہب اور بے شمار ادیان میں بھی ایک خالق و مالک کا نظریہ موجود تھا اور سارے مذاہب توحید پرست تھے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بتوں کی پوجا کا سلسلہ کہاں سے اور کیوں شروع ہوا؟ مورتی پوجا کے متعلق بہت سے نظریات ملتے ہیں، جن میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں لوگوں نے ایک خواب دیکھا جس میں ان کو ان کی پریشانیوں کا حل یہ بتایا گیا کہ فلاں مقام پر ایک چیز رکھی ہے، اس کی تعظیم کرو تو تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ لوگ جب وہاں جاتے اور وہ چیز پاتے تو وہ اس چیز کی تعظیم کرتے اور اس کی پریشانی کا حل نکل آتا۔ اس طرح ان لوگوں نے اس طرح کی چیزوں کی پوجا شروع کر دی جن میں پتھر، پہاڑ، درخت، دھات کا بنا کوئی سامان یا بت شامل ہے، جبکہ بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے دوسری دنیا سے کچھ مخلوقات اس زمین پر آئے تھے۔ وہ لوگ انسانوں سے ہر لحاظ سے ترقی یافتہ اور ذہین تھے، لہٰذا انہوں نے انسانوں پر ایک لمبی مدت تک حکومت کی اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی دنیا میں واپس چلے گئے۔ اس کے بعد انسانوں نے ان کے مجسمے اور مورتیاں تراشی اور ان کی پوجا کرنا شروع ہو گئے، کیونکہ انسانوں کو یہ خوف تھا کہ کہیں وہ مخلوق دوبارہ اس زمین پر نہ لوٹ آئیں۔ اس طرح مورتی پوجا کا رواج عام ہوا جو آج تک جاری ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو بت پوجا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 بت تھے جن کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ یہ 5 بت قوم نوح کے سب سے عظیم بت تھے۔ ود مرد کی صورت پر تھا، سوا عورت کی صورت پر، یغوث شیر کی صورت پر، یعوق گھوڑے کی اور نصر گدھ کی صورت کا تھا۔ قوم نوح اس سرزمین پر وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے شرک کیا اور بتوں کی پوجا شروع کی۔ اس متعلق حافظ ابن عساکر نے حضرت شیث علیہ السلام کے قصے میں بیان کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اپنی اولادوں کو اللہ کی واحد عبادت کا درس دیا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تمام لوگ توحید پرست تھے اور یہ سلسلہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک جاری رہا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ ادریس علیہ السلام کی اولادیں بھی اللہ کی راہ پر چلنے والی تھیں۔ اس زمانے میں 5 ایسے لوگ تھے جو بہت زیادہ عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار تھے۔ انہوں نے اللہ کا خاص قرب حاصل کیا تھا۔ لوگ بھی ان کی خاصی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ ان کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھا۔ ان لوگوں نے مسجدیں بنا رکھی تھیں اور وہ لوگوں کو ان مسجدوں میں بلا کر ذکر و اذکار سکھایا کرتے تھے۔ ہر شخص ان کے پاس آ کر بیٹھتا اور انہیں پسند کرتا تھا۔ ان کی صحبت کی وجہ سے لوگ بہت دیندار ہو گئے تھے، اور جب ان 5 بزرگوں کا انتقال ہو گیا تو لوگ بہت غمگین ہو گئے۔ ان سے محبت کرنے والوں نے ان کی وفات سے اس قدر افسردہ ہو گئے کہ ان کے دلوں میں جو عبادت کا شعلہ بھڑکا تھا وہ بھی ٹھنڈا ہونے لگا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اب ہمیں عبادتوں میں لذت کیسے ملے گی، اب ہمیں اللہ سے قریب کون کرے گا؟ وہ لوگ مجاور بن کر ان بزرگوں کی قبروں پر بیٹھ گئے اور رونا شروع کر دیا۔ شیطان نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے لوگوں کو گمراہ کرنے کا اچھا موقع نظر آیا، لہٰذا ابلیس ایک نیک بزرگ کی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں پہلے جیسے عبادت میں لذت مل سکتی ہے جیسا کہ تم ان کی زندگی میں ان کے ساتھ رہ کر حاصل کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ شیطان نے ان سے کہا کہ تم ان 5 بزرگوں کی شکلوں کو پتھر پر تراشو اور اس پر ان کے لباس
پہنا دو اور ان بتوں کو ان مسجدوں میں رکھ دو، اس طرح تم لوگ انہیں نہ بھولو گے، اور جب وہ مورتیاں تمہارے سامنے رہیں گی تو عبادت کے وقت تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ بزرگ تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ شیطان کی یہ تجویز لوگوں کو کافی پسند آئی۔ ان لوگوں نے شیطان کے مشورے پر عمل کیا اور ان 5 بزرگوں کی مورتیاں تراش کر انہیں عبادت گاہوں میں رکھ دیا۔ شیطان نے انہیں یہ مشورہ بھی دیا کہ جب تم عبادت گاہوں میں جاؤ تو سب سے پہلے ان مورتیوں کے ہاتھوں اور پیروں کو چومو، اس سے تمہیں مزید تقوی حاصل ہوگا۔ لہٰذا کجر سے بعد ان کی آنے والی نسلوں نے ان کی مورتیوں کو چومنے کے ساتھ ساتھ ان کے آگے سجدہ بھی کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ وہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو فراموش کر بیٹھے۔ شیطان نے انہیں یہ کہہ کر گمراہ کر دیا کہ تمہارے باپ دادا ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور یہی تمہارے حقیقی خالق و مالک ہیں۔ اب یہ لوگ مکمل طور پر کفر و شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، اور اس طرح سب سے پہلے بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ قوم نوح کے لوگ دوسرے علاقوں میں جا کر بسے تو اپنے ساتھ ان بتوں کو بھی لے گئے، اور یہ 5 بڑے بت عرب و عجم کے مختلف علاقوں میں پہنچے۔ اس طرح پوری دنیا میں بت پرستی پھیل گئی۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ود اور نصر کو قدیم بابلی لوگوں نے اپنا دیوتا بنا لیا تھا۔ ود کے مجسمے بابل میں بیل کے نام سے پوجے جاتے تھے، جبکہ یمن میں ہمیار کی حکومت میں نصر کی پوجا کی جاتی تھی، اور وہاں نصر کا ایک عظیم مندر موجود تھا۔ جبکہ بعد کے زمانے میں یہ بت عرب میں بھی پوجے جانے لگے، جبکہ قریش کے بڑے بڑے قبیلوں نے یاغوث اور سوا کے بت بنا لیے، اور وہ ان کے آگے سجدہ کرتے، حاجت روائی کرتے اور ان سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔